ولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر شریف پر شہزادے حضور فاتح بندیل کھنڈ حضرت علامہ شاہ مفتی محمد طاہر مصباحی صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ تشریف فرما ہیں۔ مخدوم گرامی وقار شہزادے غوث اعظم جو چھتیس گڑھ کی سرزمین سے سید صاحب قبلہ تشریف لائے وہ تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات ان کے چہرے کی زیارت کیجئے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ فرمائیے۔ میں کوئی تقریر کی غرض سے حاضر نہیں ہوا، حصول برکت کے لیے میں اپنے نام کو فہرست میں لکھانے کے لیے زبردستی لاؤڈ اسپیکر پر آ گیا۔ آج ذرا نوازی جشن صدیق اکبر کانفرنس دگوڑا کے غیور سنی سویل عقیدہ مسلمانوں نے منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکیزہ بزم کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو سب کو مالا مال فرمائے۔ خطیب الہند نباز قوم ملت مصلح قوم ملت حضرت علامہ شاہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ سے بہترین انداز میں شان صدیق اکبر ہم نے آپ نے سبھوں نے سماعت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کے شہر کے خطیب و امام جمعہ کے دن مسجد میں جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی اپنے خطبے میں پڑھتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے کا خطیب جمعہ کے دن خطبے میں پڑھتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو بولو کس کا ہے؟ زور سے بولیے کس کا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ النعمۃ الکبریٰ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ابو بکر صدیق ہے کون؟ خلیفہ اول ہے، کہو سبحان اللہ۔ امام المسلمین خلیفۃ المسلمین ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میں نے اسلام کی دعوت پیش کی، ہر کسی نے محمد عربی سے دلیل مانگی ہے، ہر کسی نے معجزے کا ذکر کیا ہے، مگر میں نے اسلام کی دعوت پیش کی ہے۔ دنیا میں ایک واحد ذات ہے جو بغیر دلیل کے جس کے سامنے میں نے اسلام کو پیش کیا ہے اس نے فوراً اسلام کو قبول کیا، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو یار غار کہا جاتا ہے۔ نبی کے ساتھ بازار میں ہیں اور نبی کے ساتھ مزار میں ہیں اور نبی کے ساتھ غار میں بھی ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ! صرف غار کے واقعات کو لے کر کے حدیثوں میں بیان کیا گیا کہ عمر فاروق اعظم کی زندگی بھر کی ساری نیکی، ابو بکر کی ایک نیکی، عمر بھر کی ساری نیکیوں پر ابو بکر کی ایک نیکی بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں جشن منعقد کیے ہیں، اللہ اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ چند شعر منقبت کے سماعت کیجئے۔ کرتے ہیں مصطفیٰ سے بہت پیار یار غار، کرتے ہیں مصطفیٰ سے بہت پیار یار غار، ہے خوب ان کے عشق میں سرشار یار غار۔
صدیق کا لقب ملا آقا سے آپ کو. آپ نے تقریر سن لی ہے. صدیق کا لقب ملا آقا سے آپ کو. ہے نیک خوب آپ کا کردار یار غار. ہے نیک خوب آپ کا کردار یار غار. نام رسول پاک پہ سب کچھ لٹا دیے. نام رسول پاک پہ سب کچھ لٹا دیے. فاروق عثمہ حیدر کرار یار غار. فاروق عثمہ حیدر کرار یار غار. کیسی کٹی وہ رات خدا جانے آپ کی. جس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا صدیق ہجرت کروں گا. آقا کون سی تاریخ ہوگی؟ کہا جس وقت رب کا حکم ہوگا وہ ہجرت کی تاریخ ہوگی. اللہ اکبر. ایسے کتنی راتیں ہو گئی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے نہیں, دروازے پر پیٹھ لگا کر کے انتظار مصطفیٰ میں بیٹھے رہے. اور جب میرے آقا تشریف لائے دروازے پر دستک دیتے ہیں, صدیق لبیک کہہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے آقا فرماتے صدیق سوئے نہیں. کہا یا رسول اللہ جس تاریخ سے آپ نے ہجرت کے بارے میں ارشاد فرما دیا ایسے کئی راتیں ہو گئی انتظار یار میں. یا رسول اللہ اس تاریخ سے آج تک ابو بکر آپ کا غلام سویا نہیں ہے. اللہ اکبر علوا کبیرا کبیرہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. تو عاشق کہتا ہے کیسی کٹی وہ رات خدا جانے آپ کی. کاٹا تھا جس میں آپ کو ایک مار غارے آ. مار کہتے ہیں سانپ کو, کہتے ہیں کاٹا تھا جس میں آپ کو ایک مار یارے غار. وہ رات کیسے کٹی تھی؟ حضرات خطیب دورہ غزالی دورہ حضرت علامہ شاہ مفتی طاہر صاحب قبلہ مصباحی سے آپ پر مغز بیان سماعت کریں گے. میرے آقا ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, اور نبی کے زمانے میں مصلی امامت سپرد کی گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اپنے وقت کے خلیفہ ہیں. کہو سبحان اللہ. ایک آپ کے پاس رجسٹر ہے, چند منٹ میں نے مولانا زاہد رضا صاحب قبلہ سے کہا 10 منٹ, انشاءاللہ 10 ہی منٹ کی بات ہوگی. حضرات گرامی, حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ کے دفتر کو اٹھایا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رجسٹر دیکھا, اس میں مدینہ اور اطراف مدینہ کی تمام بیواؤں کے نام لکھے ہیں, تمام غریبوں, تمام بوڑھی خواتین کے نام لکھے, اور اس کے آگے خادموں کا نام لکھا ہے. مگر شہر مدینہ میں ایک ضعیفہ ہے, ایک بوڑھی ہے جو آنکھ سے نابینا ہے, اس کا نام لکھا ہے مگر اس کے نام کے آگے خادم کا نام نہیں لکھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے زانوی ادب طے کر کے عمر عرض کرتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس بیوہ ضعیفہ نابینا کی خدمت کے لیے میں مقرر ہو جاؤں. سیدنا ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہ دیا. حضرات گرامی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر کی خاموشی میں کوئی حکمت ہے. اللہ اکبر علوا کبیرا کبیرہ. رات کا وقت ہوا کرتا ہے, مدینۃ النبی کے لوگ محو خواب ہوا کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس غریب پروردہ خاتون کے دروازے پر پہنچتے ہیں, دستک دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرا نام عمر ہے. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا اے ضعیفہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں, اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہارے گھر میں جھاڑو لگا دوں, تمہارے بستر کو درست کر دوں, تمہارے کپڑے کو صاف کر دوں, تمہارے گھر کے برتن کو صاف ستھرا کر دوں. حضرت عمر فاروق اعظم سے وہ خاتون کہتی ہے اے عمر تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, آنے والا آتا ہے وہ میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی نے کہا عمر فاروق اعظم چلے گئے. ایک دن 2 دن گزرنے کے بعد عمر نے سوچا کہ آخر حضرت ابو بکر صدیق کی خاموشی میں کوئی حکمت ہے. آپ تشریف لے گئے, دروازہ کھلا ہوا ضعیفہ کا, آپ نے سلام کیا, آپ اندر تشریف لے گئے.
کہا ضعیفہ میں عمر ہوں، خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کہا آنے والا آیا، جھاڑو پوچھا لگا کے چلا گیا، بستر درست کر گیا، کپڑے صاف کر کے چلا گیا۔ عمر سوچتے ہیں کل اس سے پہلے آؤں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آ گئے، اور آنے کے بعد المختصر واقعہ بہت طول ہے، آپ دیوار کے آڑ میں چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا دیکھیں وہ کون مرد مجاہد ہے جو اس خاتون کی خدمت کے لیے آیا کرتا ہے، ضعیفہ کی خدمت کے لیے آیا کرتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آج اس کا جشن ہم اور آپ منا رہے ہیں۔ وقت کا بادشاہ اعظم، نبیوں کے بعد سب سے بڑا جس کا مقام و مرتبہ، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدوی لباس پہن کر کے آتے ہیں، اور ہاتھ میں جوتا ہے، ننگے پیر مدینہ شہر کی گلی کوچے میں خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا اللہ کا مقدس بندہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے سمجھ لیا یہ بدوی لباس پہن کر کے آنے والا جو آ رہا ہے یہ کون ہے، یہ کون مرد قلندر ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے مقدس بندے گئے ہیں، گھر میں جھاڑو لگایا ہے، بستر کو صاف کیا ہے، برتن کو مانجا ہے، صاف کیا ہے، صاف کرنے کے بعد میں آٹا گوندا ہے، اپنے ہاتھ سے چراغ کو جلاتے ہیں، گھر کے سارے ساز و سامان کو تیار کرنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ ہے، اے بدوی لباس پہننے والا اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دے، اپنے چہرے سے نقاب کو اٹھا کر کے اپنا تعارف تو کرا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا کہ چہرے سے پردے کو ہٹا کر کے اپنا تعارف کرا دیجئے۔ اللہ اکبر، چہرے سے پردے کو ہٹایا ہے تو وقت کے عمر فاروق اعظم اللہ اکبر جو عدالت کے تاجدار کہلاتے ہیں، وہ دیکھتے کیا ہے، یہ کوئی اور نہیں بدوی لباس پہن کر کے آنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ بندہ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ عرض کرتے ہیں حضور یہ کیا آپ جوتے تک نہیں پہنے ہیں؟ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو یہ گوارا نہیں کہ ابو بکر چلے اور قدموں کی آہٹ سے پڑوسیوں کی نیند میں خلل واقع ہو جائے، ابو بکر کو یہ بھی گوارا نہیں، اس لیے ہاتھ میں نالیں لے کر کے چلتا ہوں تاکہ کسی کے نیند میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ حضرات یہ کون ہے؟ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرات گرامی، نبی پاک کے پہلے خلیفہ ہیں، ان کے مجاز کو دیکھو۔ آج ہم اور آپ کو تھوڑی سی دولت مل جائے ہم پڑوسی کو دباتے ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق۔ آج کسی کو تھوڑی شہرت مل جائے وہ اپنے آپ میں پھولے نہیں سماتا۔ ابو بکر صدیق کے شان پاک کو سن کر کے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا ہم خیال رکھیں، اگر کوئی غریب ہے تو اس کی پرورش بھی کرے اور اس کی خدمت بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں قال ابو بکر صدیق من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ یہ ابو بکر صدیق فرماتے النعمۃ الکبریٰ شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے کہ جس نے نبی کے میلاد کی خاطر 1 روپیہ 1 درہم خرچ کیا، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے، آپ فرماتے 1 درہم خرچ کیا، کانا رفیقی فی الجنہ، 1 درہم و دینار خرچ کرنے والا، نبی کی پاکیزہ محفل میں خرچ کرنے والا، ابو بکر فرماتے کانا رفیقی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آج ہم اور آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ اس محفل نور کو قبول و منظور فرمائے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن اور ان کے کردار پر، ان کے اسوہ حسنہ پر ہم اور آپ کو سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، میں تو بہت پرانا خادم ہوں، بھول جاتے ہو پھر بھی زبردستی چلا آتا ہوں۔ آپ لوگ میرے ہو، میں آپ کا ہوں۔ حضرت کے والد بزرگوار اور حضرت کی خدمت کے بعد
الحمدللہ رب العالمین اس گاؤں میں کیا اس پورے علاقے میں اس خادم کی خدمتیں ہیں. لہٰذا حسن اخلاق پیدا کرو، علماء کے ساتھ خلوص سے پیش آیا کرو، علماء سے محبت کیا کرو. علماء سے محبت باعث نجات ہے، اور علماء سے بغض و عناد، بغض و عداوت، یہ جو ہے قیامت کے دن تمہاری ہماری سب کی قلعی کھل جائے گی. اور جو عالموں سے بغض و حسد کیا کرتا ہے، عالموں کی مذمت کیا کرتا ہے، عالموں کی برائی کیا کرتا ہے، وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوگا اور نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں علماء کا نفاق ہے، علماء کی عداوت ہے، علماء سے دشمنی ہے، تو 7 پشت تک اس کے خاندان میں کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہوگا. لہٰذا اے لوگوں، اپنے دلوں کو پاک و صاف کرو اور علماء سے محبت کرو. علماء کی محبت نجات ہے، علماء کی محبت نجات کا ذریعہ ہے، سبب نجات. لہٰذا علماء نائب النبی ہیں، نائب رسول ہیں. آل رسول کی تعظیم ہمیں کرنی ہے اور نائب رسول کی بھی تعظیم کرنی ہے. وما توفیقی الا باللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان